دیوار دا وال آف لو، ایک بے مثال عشق کی داستان۔ عثمان، میں نے جلدی سے اس کے لیے ایک چٹ لکھی اور اس کی ونڈو پر چپکا دیا کیونکہ میں اس وقت اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تم سے خود ملوں گا۔ ابھی میں تم سے نہیں مل سکتا کیونکہ میرے لیے اور تمہارے لیے بھی خطرہ ہے۔ میں اسے ایسے دور نہیں جانے دے سکتا۔ اسے میری محبت کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ وہ ساجد کی نہیں ہو سکتی۔ آج نہیں تو کل میں اس سے ضرور ملوں گا اور اسے راضی کر کے ہی رہوں گا۔ اتنے میں پتہ نہیں دانش ایک دم کہاں سے آ گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ محبت کرنے کے لیے کسی کو راضی نہیں کیا جاتا عثمان۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی تو پھر تمہارے احساس دلانے سے کیسے وہ اچانک تمہیں اپنے دل میں جگہ دے دے گی؟ اور تم سمجھ نہیں رہے ہو، میری محبت تم سے مختلف ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے محبت پاکیزگی سے کی ہے۔ میرا اس پر حق میرے ایمان کے مجھ پر ہونے سے زیادہ ہے، مگر ایک دیوار ہے جو بار بار آڑے آ جاتی ہے۔ دانش نے پھر مجھ سے ایک عجیب سی بات کہی۔ عثمان، اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے اس سے تو تم ساجد سے بات کر کے دیکھ لو۔ کہہ دو اس سے کہ وہ آذان سے دور رہے اور اس سے شادی نہ کرے۔ ساجد کے علاوہ بھی ایک دیوار ہے جس کے بارے میں تم بھی نہیں جانتے۔ آخر کیا ہے ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کون سی دیوار ہے جو تم توڑ نہیں سکتے اور کہتے ہو محبت کرتے ہو تم؟ تمہاری محبت کی طاقت تم پر حاوی ہے؟ کیا یہی ہے بس تمہاری محبت؟ اس بات کو جاننے کے لیے تمہیں تمہارا دوست کھونا ہوگا، اور میں اپنی دوستی نہیں کھونا چاہتا۔ ہماری دوستی کو پچھلے 8 سال ہو چکے ہیں اور میں اچھے سے جانتا ہوں وہ کس بنیاد پر قائم ہے۔ تم نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میں بہت زیادہ مشکل میں تھا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، جو بھی کیا میں نے وہ انسانیت کے ناطے میرا فرض تھا۔ چلو اب ڈرامے بازی بند کرو۔ تم کب سے یہ لڑکیوں نے ڈرامے کرنے لگے؟ شرافت سے مجھے بتاؤ ورنہ مجھے اگلوانا بھی آتا ہے، سمجھے؟ دانش، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تم میں اور مجھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یاد ہے میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ مجھے ہائیڈروفوبیا ہے؟ اسٹاپ پلئنگ دا گیم آف شرلاک ہومز۔ اب ہائیڈروفوبک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم نے مجھے آج نہیں بتایا نا تو میں خود تمہیں اٹھا کے سوئمنگ پول میں پھینک دوں گا۔ اور مجھے سوئمنگ تو آتی ہے لیکن تمہیں بچاؤں گا نہیں، سوچ لو۔ بول لو یار تمہیں جو بولنا ہے، لیکن میں تمہیں بتا کر ہماری دوستی کو ہرگز خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر عثمان، میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری بات جان کر میں دوستی نہیں توڑوں گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی جس پر میرا ناراض ہونا بنتا ہے تو ناراض ضرور ہوں گا، مگر تم سے یارانہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم صرف میرے دوست نہیں بلکہ میرے بھائی ہو، اور اگر آذان سے رشتہ طے ہو جاتا ہے تو پھر تو آگے رشتہ داری بھی تبدیل ہو جائے گی۔ دانش کی یہ بات سن کر میں فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ دانش، میں انسان نہیں ہوں۔ یہ تو مجھے پتا ہے، تم کچھ اور بتاؤ۔ میں مذاق نہیں کر رہا دانش۔ تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ میں ساجد کے روپ میں کیسے ملا آذان سے؟ آذان سے ملنا، اسے اتنے اچھے سے جاننا، اسے محبت ہونا، میرا اپنا مذہب تبدیل کرنا، ان سب میں ایک کنیکشن ہے۔ تو تم صاف بتاؤ کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں جنات میں سے ہوں، تبھی مجھے ہائیڈروفوبیا ہے۔ اور جب بھی آذان مدرسے جاتی تب تک میں اسے دیکھتا، اس کا پیچھا کرتا، لیکن قرآن کی آیتیں مجھ پر ایک عجیب سی بندش لگا دیتی تھیں۔ آکاش کے حلیے میں ہی میں اس سے پہلی بار ملا، لیکن شاید تب اس نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھے اپنے سے دور بھگا دیا۔ ساجد کا بھیس بدل کر بھی میں ہی اس سے ملا تھا تاکہ میں اس کو آکاش سے انٹروڈیوس کراؤں اور وہ آکاش سے متنفر نہ ہو، یعنی کہ مجھ سے۔ میرا گھر اس کے گھر کے بالکل سامنے تھا اور اس کے گھر روزانہ تلاوت قرآن چلتی رہتی تھی، اور صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت میرے کانوں میں گونج کر مجھے بے چین کرتی تھی۔ میں اسے صرف دیکھ سکتا تھا، میری حسرت ہی تھی کہ میں اسے چھو سکوں، اس کے پاس جا سکوں، لیکن ندارت۔ اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں اس کے جیسا مسلمان ہو جاؤں اور اس کے دین پر چلنے لگوں تو شاید وہ مجھے اپنا لے۔ افسوس کہ میرے یہ سب کرنے تک اس کا نکاح ساجد سے طے ہو چکا تھا۔ میں بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا، تبھی میں نے سوچا کہ میں یہ بات تم سے شیئر کروں تاکہ تم اس کی بہن سے بات کرو اور پھر میری کچھ مدد ہو سکے، لیکن یہ بھی کچھ کام نہ آیا۔ اب میرے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے، ایک انجان، ایک تفتیش بن کر اس کے سامنے آؤں تاکہ وہ مجھے ٹٹولے، اور اس کا پریکٹیکل سٹیپ بھی میں نے لے لیا ہے۔ اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ میں عثمان ہوں۔ اس بات کے لیے تمہارا شکریہ دانش۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں تم سے کیا کہوں، تم سے ڈروں یا تمہیں حوصلہ دوں۔ لیکن میرے دوست، کیا تم نے یہ سوچا تمہاری یہ محبت
उस मासूम की जान भी ले सकती है। 10वीं किस्त का इख्तिताम हुआ। अस्कलम नबीहा नूर।